بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہننے سے متعلق حدیثیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو بائیں ہاتھ سے کھانے سے منع فرمایا ہے، یا صرف ایک پیر میں جوتا پہن کر چلنے سے، اور اسی طرح ایک چادر اپنے اوپر لپیٹ کر ہر طرف سے بند ہو جانے سے، یا ایک کپڑے میں لپٹ کر اس طرح بیٹھنے سے کہ سطر کھلا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی دنیا میں نمائش و شہرت کے کپڑے پہنے گا، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کے کپڑے پہنائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور وہ باریک کپڑا پہنے ہوئے تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا، اے اسماء، عورت جب بالغ ہو جائے تو درست نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنا کپڑا گھمنڈ اور فخر سے زیادہ نیچے کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جانب نظر بھی نہ اٹھائیں گے۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے، مومن بندے کے لیے آزار یا تہمت باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پنڈلی سے ٹخنوں کے درمیان تک ہو تو یہ بھی گناہ نہیں، یعنی جائز ہے، اور جو اس سے نیچے ہو تو وہ جہنم میں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ اللہ اس آدمی کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو فخر اور گھمنڈ میں اپنا ازار، لنگی، پاجامہ یا پینٹ گھسیٹ کر چلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں والا لباس پہنے، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں والا لباس پہنے۔ ابو لاؤس کعبی رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں بہت معمولی اور گھٹیا قسم کے کپڑے پہنے ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہارے پاس کچھ مال اور دولت ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس طرح کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا، مجھے اللہ نے ہر قسم کا مال دے رکھا ہے، اونٹ بھی ہیں، گائے بیل بھی ہیں، بھیڑ بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، غلام باندیاں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تم کو مال اور دولت سے نوازا ہے تو پھر اللہ کے انعام اور احسان، اس کے فضل و کرم کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد شعیب رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت ہے، خوب کھاؤ، خوب پیو، دوسروں پر صدقہ کرو اور کپڑے بنا کر پہنو، لیکن اسراف اور نیت میں فخر و گھمنڈ نہ ہو۔ عطا بن یاسر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص مسجد میں آیا، اس کے اوپر اور داڑھی کے بال بالکل بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بالکل بکھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو اشارہ فرمایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو ٹھیک کرائے، تو اس نے ایسا ہی کیا اور پھر لوٹ کر آ گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی بال بکھرے ہوئے ایسے حال میں آئے کہ گویا وہ شیطان ہو،
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو ایک اچھی ہری چادر نکال کر دکھائی اور ایک موٹے کپڑے کا تہمد اور ہمیں بتایا کہ انہیں دونوں کپڑوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب خوارج کا ظہور ہوا تو میں حضرت علی رضی اللہ کے پاس آیا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم ان لوگوں یعنی خوارج کے پاس جاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت ہی اچھے قسم کا ایک یمنی جوڑا پہنا۔ اس واقعے کے راوی ابو جمیل کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ خود بہت ہی حسین و جمیل تھے اور آواز بھی زوردار تھی۔ آگے ابن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب خوارج کی جماعت کے پاس پہنچا تو انہوں نے مرحبا کہہ کر میرا استقبال کیا اور ساتھ ہی اعراض کے طور پر کہا کہ اتنا اچھا جوڑا کیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اتنا اچھا جوڑا سنت نبی اور تقوی کے خلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے اچھے لباس پر کیا اعراض کرتے ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین اور بہتر سے بہتر جوڑا پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا پہنتے تو داہنی جانب سے شروع فرماتے۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت قیمتی اور خوشنما لباس بھی پہنا ہے۔ حضرت عبداللہ کبھی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جب حروریہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجے گئے تو یمن کے نہایت قیمتی کپڑے پہن کر گئے۔ حروریہ نے کہا کیوں ابن عباس یہ کیا لباس ہے؟ بولے تم اس پر اعراض کرتے ہو، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر سے بہتر کپڑوں میں دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 27 اونٹوں کے بدلے میں ایک جوڑا خریدا اور پہنا۔ اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں اور چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں۔